انسان اور خواب کا رشتہ اس وقت سے قائم ہے جس وقت اس زمین پر حضرت آدم نے قدم رکھا، لیکن قرنوں کے ابتدائی سفر کے باوجود آج تک خواب کے بارے میں کوئی ایسا نظریہ سامنے نہیں آیا جس پر دنیا کے تمام مکاتب فکر متفق ہوں۔ خواب کیا ہیں؟ خواب کیوں آتے ہیں؟ خواب بیسکلی سبجیکٹیو ایکسپیرینس جو کہ عموماً سونے کے دوران ہوتا ہے، اور ہماری جو بھی روزمرہ کی زندگی میں ساؤنڈز، امیجز، تھاٹس ہمارے سب کانشیس میں جاتی ہیں، اس کے نتیجے میں کوئی بھی ایسا سب کانشیس اور سبجیکٹیو ایکسپیرینس جو کہ سونے کے دوران ہو، اس کو خواب کہا جاتا ہے۔ نارملی ڈریم کا ورڈ جو ہے ہم انگلش میں ڈے ڈریمنگ کے لیے بھی یوز کرتے ہیں، وچ از ناٹ اپروپریٹ۔ ڈریم سے یہاں مراد ہے سونے کے دوران جو کوئی بھی ایکسپیرینس ہوتا ہے اس کو خواب کہا جاتا ہے۔ خواب کیوں آتے ہیں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ عموماً جو نارمل ڈریمز ہوتے ہیں وہ ہمارے روزمرہ کی جو بھی ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، چاہے وہ ویژولز کی شکل میں ہوں یا آڈیٹری ایکسپیرینسز ہوں، یا کوئی چیز ہم ٹچ کرتے ہیں، یا جو بھی سوچ ہمارے ذہن میں چلتی رہتی ہے، اس کے نتیجے میں رات کو جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا مائنڈ وہ تمام انفارمیشن پروسیس کرتا ہے، اور اس کو ہم خواب کی شکل میں، اگر ہم صبح تک وہ چیز یاد رہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز خواب میں دیکھی۔ کچھ روحانی علماء کہتے ہیں کہ سونے کے بعد انسان کی روح اس کے جسم سے نکل کر نت نئے جہانوں کا سفر کرتی ہے۔ لیکن جب آنکھ کھلتی ہے تو دل و دماغ میں دھندلے خوابوں کے عکس کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ روح کا نکلنا ابھی تک ثابت نہیں ہوا ہے خواب کے دوران۔ عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ خواب کے دوران یا سونے کے دوران ہماری روح جسم سے نکل جاتی ہے۔ ایک زندہ انسان وہی ہے کہ جس کے جسم کے اندر روح موجود ہو۔ روح پلس جسم از اکول ٹو لائف۔ تو اگر ہمارے جسم سے روح نکل جائے تو ہماری زندگی نہیں رہے گی اور انسان مردہ ہو جائے گا۔ تو خواب کے دوران روح نہیں نکلتی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ہمارا جسم جو کہ 7 ڈفرینٹ باڈیز پر مشتمل ہے، جس میں سے ایک ایسٹرل باڈی کہلاتی ہے، تو اگر ہماری ایسٹرل باڈی ڈفرینٹ جگہوں پہ موو کر جائے تو وہاں کے ایکسپیرینسز انسان خواب کی شکل میں یاد رکھ سکتا ہے۔ روحانی علماء ایک دنیا کا ذکر کرتے دکھائی دیتے ہیں جس کے سامنے یہ بے کراں کائنات بھی ماں کے پیٹ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس نادیدہ دنیا کو کوئی عالم مثال کہتا ہے، کوئی عالم اسیر کا نام دیتا ہے، کسی نے اسے کاسمک ورلڈ کہا تو کسی نے اسے ایتھر کا نام دیا، جہاں کے ذرے ذرے کا تانا بانا روشنی کی لہروں سے بنایا گیا ہے۔ کیا دوران خواب ہماری روح عالم مثال میں چلی جاتی ہے، یا ہماری کائنات ہی کے کسی دور افتادہ مقام کو دریافت کرتی ہے؟ خواب میں ہماری ایسٹرل ورلڈ یا کاسمک ورلڈ میں نارملی ایسٹرل باڈی موو کرتی ہے اور ڈفرینٹ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ نارملی جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں وہ ہمارے سب کانشیس ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، کہ انسان جو بھی باتیں پورا دن ایکسپیرینس کرتا ہے، رات میں جب ہمارا دماغ ان تمام انفارمیشنز کو پروسیس کرتا ہے تو وہ اس میں سے بیشتر چیزیں ہمیں صبح جب سو کے اٹھتے ہیں تو یاد رہتی ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز خواب میں دیکھی۔ تو خواب کو دیکھنے کی کئی وجوہات ہیں۔
ایک وجہ تو یہ ہوگی کہ ہماری جو پروسیسنگ ہے جس کی وجہ سے ہمیں صبح سو کے اٹھتے ہیں اور وہ انفارمیشن یاد رہتی ہے تو ہم اس کو خواب کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی گائیڈنس مل رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے جس کو ہم ڈائریکشنل ڈریمز کہتے ہیں، یعنی ہمیں کوئی انفارمیشن مل رہی ہے اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں یا اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ مائنڈ سائنسز کے مطابق روح 7 پرتوں پر مشتمل ہوتی ہے اور نیند کے سفر میں ہماری روح کی ایک پرت جسم سے نکل کر زمان و مکان کے پار پہنچ جاتی ہے۔ مائنڈ سائنسز کی راہداریوں میں ایسی پراسرار مشقیں بھی کرائی جاتی ہیں جن سے انسان حالت نیند میں اپنی روح کو جسم سے نکال کر جہاں چاہتا ہے بھیج دیتا ہے اور زمان و مکان سے ماورا ہو کر جس منظر کو چاہتا ہے دیکھ لیتا ہے۔ یعنی جو اپنی روح پر دسترس حاصل کر لے تو وہ سونے سے پہلے اگر سوچے کہ اسے خواب میں صدیوں پہلے کا بازار مصر دیکھنا ہے تو وہ خواب میں مصر کے بازار پہنچ جاتا ہے۔ ان ساری باتوں میں حقیقت کتنی ہے اور افسانہ ترازی کتنی؟ خواب میں ہم اپنی مرضی سے حروف عام میں جسے آپ نے کہا روح کو بھیج سکتے ہیں، تو بالکل روح کو تو نہیں بھیج سکتے، البتہ ایسٹرل باڈی موو کر سکتے ہیں، اور ایسٹرل باڈی کو اپنی مرضی سے موو کرنے کے لیے مائنڈ سائنسز میں کئی ٹیکنیکس ہیں جن کو ہم اپلائی کر کے اپنی مرضی سے ایسٹرل باڈی کہیں بھی موو کر سکتے ہیں، اور نہ صرف ماضی کے ایکسپیرینسز دوبارہ سے حاصل کر سکتے ہیں بلکہ فیوچر میں بھی ایسٹرل باڈی کو موو کروایا جا سکتا ہے۔ بہت سی دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ ایسٹرل باڈی کو موو کروا کے فیوچر کی انفارمیشن لی گئی، اور آئی ہیو ڈن اٹ ایز ویل، اور بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ڈیلیبریٹلی نہیں کرنا چاہتے لیکن کسی مسئلے کے بارے میں بہت زیادہ کنسرنڈ ہیں تو آٹومیٹکلی رات میں وہ چیز ٹریگر ہو جاتی ہے، اور اس طرح کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جس سے کہ فیوچر میں ہمیں گائیڈ لائن ملتی ہے۔ ایک مکتبہ فکر کا خیال ہے کہ خواب اور حقیقت کے حواس ایک ہی ہیں، لیکن انسان نے ایک حواس کو خود پر مسلط کر لیا ہے۔ چونکہ یہ تسلط خود ہمارا اختیار کردہ ہے، اس لیے ہم زمان و مکان اور خلا کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، جبکہ خواب میں زمان و مکان یعنی ٹائم اینڈ سپیس کی پابندیاں نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم خواب میں ان حالات کا بھی مشاہدہ کر لیتے ہیں جو زمان و مکان سے ماورا ہیں۔ جب انسان خواب میں زمان و مکان سے ماورا ہو جائے تو مستقبل کی پیش گوئی کرنا اس کے لیے کتنا مشکل ہے۔ یہ جاننے کے لیے ابھی ادراک کی گلیوں میں کئی خوابناک سفر تمہارے منتظر ہیں۔